اسی طرح کیا ہے، اگر ہم لوگ سورہ قلم آیت نمبر 42 نکل کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوگی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جیسے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم، کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ سجدہ کرو۔ تصور کر کے دیکھنا، اتنا میدان محشر کروڑوں کے لوگ ہیں، کیسی گرمی ہے، کیسا پسینہ ہے، کیسی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آؤ آج سجدہ کرو اللہ کے سامنے۔ لوگ سجدہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی، کمر نہیں جھک سکتی ان لوگوں کی، سیدھی کی سیدھی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں جھک سکتے، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے، اللہ دیکھ رہا لیکن کوشش کر رہے، نہیں ہو پا رہا، اللہ کیا ہوا، کیوں ہم سجدہ نہیں کر سک رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس وقت بھی بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، تم اس وقت نہیں کرے نا سجدہ، اس لیے آج توفیق نہیں ہو رہی تم کو۔ مطلب دنیا میں بھی 5 ٹائم اذان ہوتی تھی نا، 5 ٹائم تمہیں اس وقت بھی سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا نا اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام تم کو معلوم تھا نماز پڑھنا ہے، اذان کے ذریعے یاد دلایا جاتا تھا، تم اس وقت سجدہ نہیں کرے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہر کے بھی نہیں کر سکتے آپ، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ جو اللہ کے سامنے ٹھہر کے بھی سجدہ نہ کر سکے، اسے کون بچا سکتا ہے؟ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سجدے کی توفیق نہیں ہوگی اگر ہم دنیا میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیتیں سننے کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایک اور بات پر بھی غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دیے ہے نا، کبھی کسی کو مارے نہیں، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیے، مارنے والے کو بھی معاف کر دیے، قتل کرنے والے اپنے ساتھی اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیے، زندگی بھر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اتنے رحم دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کو گئے، اس وقت لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں کے مار کھائے، خون پہنچتے ہوئے بھی بد دعا نہیں دی، حالانکہ فرشتہ آ کے بولا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دو، ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں بد دعا نہیں دے سکتا، یہ بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک موقع تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی دیے۔ کون سی بد دعا معلوم ہے؟ ہاں، کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت غزوہ خندق کا موقع تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، دشمن آ رہا ہے، 10,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں ہے، اگر وہ لوگ آئیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرے، ایک صحابی کا مشورہ تھا، خندق کھود رہے تھے، بڑا گڑھا کھودنا تھا، کیونکہ دشمن آئے گا تو وہ گڑھے کے اندر اترنا اور نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا، اس لیے چلو ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ گڑھا کھودیں گے، بلکہ غزوہ خندق کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے، خندق کھود رہے تھے اس وقت، کیونکہ اگر اب ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن آ سکتا ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک نماز وقت کے نکلنے کے بعد پڑھے نماز، لیکن وقت نکل جانے کے بعد 2 نمازیں ایک ساتھ ملا کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے، اے اللہ جن مشرکین کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے آج ہماری نماز چھوٹی ہے، اے اللہ تو ان کے قبروں کو آگ لگا دے، ان کے قبروں میں انگار بھر دے، بلکہ بد دعا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے آپ اہمیت جان سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک نماز جو کہ وقت نکلنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھے، تو خود مارنے والے کے لیے بد دعا نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے بیٹی قتل ہوئی اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کرے، لیکن جس کی وجہ سے نماز چھوٹی اس کے لیے بد دعا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرے. تو ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں نماز کے چھوڑنے کے. آپ خود غور کرنا.